السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی آپ کے ساتھ بہت جامع مختصراً وظیفے کے حوالے سے۔ ایسا وظیفہ جو کہ آپ کی زندگی کو یکسر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، خواہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، بیماری ہو، رکاوٹ ہو، کاروبار میں کوئی آپ کسی قسم کی رکاوٹ آپ کو محسوس ہوتی ہو، بندش ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، آپ کو کوئی ایسی لا علاج بیماری ہو جس کا حل آپ کو نظر نہیں آتا ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، ہر طرح کے لیے، ہر طرح کے امراض، ہر طرح کی پریشانی کے لیے یہ بہت مختصراً اور آزمودہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں یہاں شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایسا وظیفہ جو کہ پہلے سے آزمایا ہوا ہے، وہ وظیفہ انسان کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر کرے جو کہ آپ نے خود اس کو آزمایا ہو اور اس پہ پھر آپ یقینی کامیاب ہوئے ہوں، تو پھر آپ کسی کو بھی آگے بتائیں گے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ آزمودہ وظیفہ اور بہت ہی نہایت ہی مختصراً ہے، بہت آسان ہے اور پہلے سے آزمودہ ہے، تو میں آپ کو یہاں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر فرینڈ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا نشان دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ فرینڈ، ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ وظیفہ، اور تھوڑی سی بات میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہاں کرنا مناسب سمجھوں گی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ہے وظیفہ بہت چھوٹا اور مختصراً بہت آسان سہل وظیفہ ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی کہ اس وظیفے کو کرنے کی عام اجازت ہے۔ تمام لوگ جو بھی لسنر اور جو بھی ویورز اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، آپ سب کو اس وظیفے کو کرنے کی عام اجازت ہے۔ اول اس کے لیے شرط صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وظیفہ کس طرح بڑا ہوگا، کتنا طویل ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وظیفہ بہت مختصر ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام امراض کا حل بھی رکھا ہے، اور یہ ایک جامع دعا بھی ہے اور دوا کے طور پہ یہ کام بھی کرتی ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس کو یقین کی کیفیت کے ساتھ اور پختہ بالکل اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ آپ اپنی پریشانی کو مد نظر رکھ کے پڑھیں گے اور اس مجرب اور آزمودہ نسخے کو جو کہ پہلے سے آزمایا جا چکا ہے، تو آپ کو یقینی اس کے فائدے نظر آئیں گے اور آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آپ کو یقیناً محسوس ہوگی۔ ویورز، میں آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کروں گی اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، چاہے خواہ وہ آپ کی کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، کوئی بھی بڑی پریشانی ہو، چھوٹی پریشانی ہو، رکاوٹ ہو، جادو ہو، بندش ہو، نظر بد ہو، کسی بھی طرح کی بیماری ہو، لا علاج امراض ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا کام جو نہیں ہوتا ہو جس کی آپ کو پریشانی ہو، بشرط یہ کہ بس کوئی حرام کام ایسا نہ ہو جس کی کہ آپ تمنا رکھتے ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ صرف اور صرف ایسی چیزیں جو کہ آپ کے لیے باعث تکلیف اور پریشانی کا سبب ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے ان کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اس مختصراً عمل کے ذریعے سے آپ اپنی تمام پریشانیوں سے، حتیٰ کہ آپ اپنی لا علاج امراض تک سے نجات حاصل کر سکیں گے، اور آپ کی زندگی میں یکسر ایک بدلاؤ یعنی کہ تبدیلی آ جائے گی، اور آپ نے اسے مجھے ضرور بتانا ہے۔ جو بھی انسان یہ وظیفہ کرے اسے اس کی عام اجازت ہے۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو اس وظیفے کی عام اجازت ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی فرینڈ کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک سنیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس وظیفے کو آپ کی سمجھ میں آ سکے اور آپ اسے صحیح سے کر سکیں۔ تو ویورز، اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو کہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، آپ کو ہفتے کے 7 دنوں کے حساب سے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا۔
مختصراً میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ نے صبح فجر کی اذان کے وقت، یعنی کہ صبح فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس نماز کے فرضوں اور سنتوں کے بیچ میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح بعد نماز مغرب یعنی کہ رات پھیلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو دل میں رکھ کے، جو بھی مقصد آپ کا ہے، جو بھی پریشانی آپ کو ہے، جو بھی جس طرح کا بھی مسئلے کا حل آپ چاہتے ہیں، کوئی آپ کی مشکل ہے، اسے آپ نے دل میں رکھنا ہے اور یہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دوسرے آسان الفاظ میں ویورز میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کو صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور مقصد اور اپنی مشکل یا پریشانی یا بیماری جو بھی آپ کو ہے، جس طرح کا بھی مسئلہ آپ کو درکار ہے، اسے اپنے دل میں رکھیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 7 دن پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کی پریشانی آپ کو 7 دن ہونے سے پہلے پہلے ہی دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود کہیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنی جس مقصد کو لے کے یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھے تھے یا آپ نے اسے شروع کیا تھا، تو آپ کا وہ مقصد پورا ہونے کی طرف اللہ کے حکم سے چلا جائے گا۔ باقی علم اللہ کی ذات کو ہے۔ ویورز میں امید کروں گی کہ جتنے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی ضرور اسے شیئر کریں گے، تاکہ یہ وظیفہ جتنے لوگوں تک جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہو اور وہ اس مختصراً وظیفے کی برکت سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی پریشانی ہو وہ اس سے اللہ کے حکم سے نجات حاصل کر سکے۔ تو ویورز میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اللہ کی رضا کی خاطر اسے شیئر کیجئے گا آگے لوگوں میں، اور مجھے میری آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔